نہیں کہا حسین روزہ ہے، یہ نہیں کہا حسین تسبیح ہے، یہ نہیں کہا حسین تلاوت ہے، اس لیے کہ یہ دین کے الگ الگ اجزاء ہے۔ جب بات کرنے کی تھی تو غریب نواز نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ حسین شاہ ہے۔ نعرہ رسالت، پیغام کربلا کانفرنس، فیضان سرکار غوث اعظم۔ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، اور حسین دین کو پناہ دینے والے۔ دین، یہ غریب نواز کا مسلک ہے کہ امام حسین دین ہے، یعنی دین اگر مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو سیدہ کے لال حسین ابن علی کو دیکھو۔ پیغام کربلا دیکھو، ہزاروں سال کا ایک بدنام زمانہ رشتہ تھا۔ اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں تو میں بہت پیغام کربلا کو الگ 2-2 4-4 منٹ میں ہر عنوان رکھتا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ رشتہ ہے سوتیلا رشتہ ہے۔ سورہ یوسف احسن القصص، اس میں اللہ نے سوتیلے رشتے کو بیان کیا۔ کیا؟ تفسیر ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی بلکہ علامہ پیر کرم شاہ اظہری تک سب کو اٹھا کر پڑھیں، مفہوم یہی ملے گا۔ سوتیلے بھائی کا مطلب کیا؟ اب سننا، سوتیلے بھائی کا مطلب بھائی کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جانا، لے جانے کے بعد باپ کے سامنے چاپلوسی کرنا، اور جب باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو بھائی کو لے جا کر کے پٹک دینا، یہ سوتیلا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوتیلے بھائی کا رشتہ ہے۔ لے گئے سوتیلے بھائی، 10 بھائی سوتیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھے پہ بٹھا کے لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد زمین پہ پٹک دیتے ہیں۔ باپ نے جو روٹی دی تھی وہ روٹی چھین کر کے کتے کو ڈال دیتے ہیں۔ یوسف کتے کو کھلائیں گے، تجھے نہیں کھلائیں گے۔ اللہ اکبر، لاتوں لات مارتے ہیں، اور مارنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے تک اتار کر کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور جب کنویں سے نکالا جاتا ہے، کوئی نکالتا ہے تو چند کھوٹے سکوں پر دراہیمہ معدودہ، قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کے اندر ہے، اللہ اکبر، دراہیمہ معدودہ، معدودہ چند کھوٹے سکوں کے عوض اپنے سگے، اپنے سوتیلے بھائی کو بیچ دیا۔ کیا کہہ کر؟ یہ ہمارا غلام ہے، اور یہ کیسا غلام ہے؟ یہ کام چور غلام ہے، یہ کام نہیں کرتا، کام چور ہے، کام چرا کر کے بھاگا اور کنویں میں جا کے چھپ گیا، تو اب اس کو کھوٹے سکوں کے بس ہم نے بیچ دیا۔ اب قرآن نے انبیاء کرام کی گھر کی داستان کو سوتیلے بھائی کے حوالے سے بیان کیا۔ اب کیا؟ سوتیلے بھائی کا مطلب کیا؟ دغا کرنے والے۔ سوتیلے بھائی کا مطلب کیا؟ زمین پہ پٹکنے والے۔ سوتیلے بھائی کا مطلب کیا؟ کھیلنے کے بہانے لے جا کر کنویں میں پھینکنے والے۔ سوتیلے بھائی کا مطلب کیا؟ ہاتھ سے پانی چھین کے زمین پہ پھینکنے والے۔ سوتیلے بھائی کا مطلب کیا؟ روٹی ہاتھ سے چھین کے کتے کو ڈالنے والے۔ یہی سوتیلے۔ برسوں سے سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی اتنے بدنام تھے، اتنے بدنام تھے کہ اللہ اکبر، کوئی اس رشتے پہ اعتماد نہیں کرتا تھا۔ مگر کربلا وہ کربلا ہے جس نے سوتیلے رشتے کو اتنا معتبر اور مستند قرار دیا۔ ایک وہ ماں ہے، ایک وہ ماں ہے، توجہ، ایک وہ سوتیلی ماں ہے جو خواب برداشت نہیں کر پا رہی ہے، ایک وہ سوتیلی ماں ہے جو خواب برداشت نہیں کر پا رہی ہے، اور ایک یہ سوتیلی ماں ہے جب نکاح ہو کر آتی ہے تو اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کی ظاہری حیات میں مولا علی پر دوسرا نکاح حرام تھا، اجازت نہیں تھی کہ تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہاں ایک بات مسئلہ بتانا ضروری ہو گیا، ورنہ عورتیں یہ نہ کہیں ٹی وی چینلوں پہ سن کر کے کہ رسول اللہ نے تو ہر مردوں کو 4 کی اجازت دی اور اپنے داماد کو اور منع کیا کہ میری بیٹی کی حیات میں تم دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ آ گئی نا بیٹی کی محبت، معاذ اللہ، بیٹی کی محبت میں اپنی بیٹی کا دکھ حضور سے برداشت نہ ہوا، اپنی بیٹی کے شوہر کو کہا اس کی موجودگی میں تم دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ یاد رکھنا
یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی صرف محبت نہیں ہے، دراصل ہماری بیٹیوں کا وہ مقام اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے جو رسول اللہ کی بیٹی کا مقام تھا، اس لیے کہ سوکن سوکن سے ہمیشہ ناراض رہتی ہے، سوکن سوکن سے ہمیشہ ناراض رہتی ہے، اور جو پہلی بیوی ہوتی ہے وہ دوسری سے یقیناً ناراض رہتی ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہماری بیٹیاں اپنی سوکنوں سے ناراض ہو جائے تو ان کی آخرت نہیں بگڑتی، مگر یہ نبی کی بیٹی کی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس آنے والی سوکن پہ احسان کیا تاکہ اس سے فاطمہ ناراض ہوگی تو خدا ناراض ہوگا، خدا ناراض ہوگا، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس آنے والی کی آخرت کی بربادی سے بچانے کے لیے کہا جب تک فاطمہ رہے گی تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ رہی بات ہم تمہیں دوسرے نکاح کا موقع دیں گے کیونکہ اللہ نے موت و حیات کا اختیار نبی کو دیا۔ میں دنیا سے جاؤں گا، 6 مہینے میں اپنی بیٹی کو بھی اپنے پاس بلا لوں گا، پھر تم نکاح کرتے رہنا، امت کو برکتیں عطا کرتے رہنا، مگر فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں نکاح مت کرنا، کیونکہ یہ ناراض ہو تو ہے کسی کی بیٹی جس کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے، کسی کی بیٹی، اور اللہ نبیوں میں بھی کسی نبی کی بیٹی کو یہ مقام نہ ملا جو مقام سیدہ مخدومہ فاطمہ الزہرا۔ کیا شان ہے سیدہ کی، سیدہ کی عظمت کو جانو۔ لوگ کہتے ہیں نبی کیا ہے، میں نے کہا ارے جس کی بیٹی کا کوئی مثل نہ ہو اس کے بابا کی مثل کہاں سے ہو؟ اگر بات آئی ہے تو میں یہ بتا دوں سیدہ کے لیے تفسیر روح البیان عربی بیروت سے جو چھپی ہوئی ہے جلد 4 اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں جب فاطمہ کا وصال ہوگا تو تم نے روح قبض نہ کرنا، فاطمہ اس کو برداشت نہ کرے گی۔ توجہ،